شم شبی ذاکر سید محمد حسین شاہ صاحب آف بنگلہ یاسمین خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ولیم وحافظا قائدا ناصرا دلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسع مخرج۔ دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ اونچی صلوات پڑھو آل محمد ٹھیک کر یار۔ بس ٹھیک۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات۔ سیدنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم محمد المصطفیٰ و اشرف الانبیاء والمرسلین اونچی صلوات۔ دعائے مالک کون و مکان بانیان مجلس دا پر خلوص اہتمام خرچ اخراجات نظر نیاز اس ساری انجمن دی محنت کوشش کاوش اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول فرما۔ تو تمام عزت دار مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چٹورایا مالک منظور تے مقبول فرما۔ ہر مومن نو اللہ ایسا رزق دے وے جڑے رزق چ زہرا دے پتران دا حصہ ہو۔ مالک ایسی اولاد دے وے جڑی عزادار ہووے ماتمدار ہووے فرما بردار ہو۔ بہت بڑی دعا ہے کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ 14 دا زوار نہ پڑ جائے۔ خزانہ غیب چوں مالک ہر مومن دی مدد فرماوے۔ علی ولی اللہ پڑھن والیاں نو کسے دا محتاج نہ فرمائے۔ مدینے شہر تو تقریباً 6 میل باہر ایک جنگ لڑی گئی ہے جس جنگ دا نام ہے جنگ احد۔ تو نام پہلے سنیں
بولے نہیں یار احد دا نام آوے شیعن تے خوش ہونا چاہیے. یہ تے جنگ ہے جن وچ اللہ نے ساڈے پیر علی نو ذوالفقار تلوار عطا کی. چونکہ مولا امیر علیہ السلام سرکار دی ذاتی تلوار لڑدیاں لڑدیاں ٹوٹ گئی. ید اللہ ہاتھ خالی ہو گئے. حضور پاک دے 2 دند مبارک شہید ہو گئے. شیطان واہ ویلا کر دیتا. نعوذ باللہ نبی تے شہید ہو گئے. تے جڑے لے بندیاں یہ گل سنی اپنے ہتھیار اٹھائیں سٹیں دے احد دیا پہاڑیاں تو شاں کر کے ٹپ گئے. حالانکہ حضور پاک پچھو سڑیں دے ہی رہے بھئی میں زندہ ہاں ویکھ لو میں بالکل سلامت ہاں واپس آ جاؤ. کون پیچھا ویکھے؟ دشمن بالکل سر تے آ گئے. مولا امیر علیہ السلام نے ہاتھ خالی ہو گئے. اللہ فرمایا جبرائیل ذوالفقار چاہ میرے علی نو پہنچا. تے اس نواق اللہ پیادہ ہی جو انہوں نے پچھو بھج بھج کے مارن دی لوڑ نہیں. تو صرف میرے حبیب دے کول رہنے. میں اللہ وعدہ کردہ یا علی جتھے چاسیں تلوار اٹھے پہنچ سی. مہربانی بسم اللہ. تو پھر جبرائیل تلوار لایا مولا امیر علیہ السلام نے پیش کی تھی. مولا نے ذوالفقار وصول کی تھی. توحید نو لطف آیا جدہ خود علی نے اپنی اکھاں نال تلوار تے لکھے ہویا پڑھیا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردے. ماشاءاللہ پتہ نہیں 2001-2 تو بڑا پڑھدا ہوں میں توڑے کلوں تے وقت پچھلے دن جی کوئی ایک مجلس پڑھ گیا سفر تے ہوں پھر توڑے کول آیا. او مجلس ہی میرے یاد ہے بھئی جے تُسا نعرہ لواؤ تو 5 کٹھے نہ لواؤ تو ہل دے ہی نے. گل شروع کیتی ہوئی ہے بے سارے جی کٹھے ہو جاویں او تو قصیدہ پڑھی. تو پھر ذوالفقار نے تو کمال کر دیتا. کمال ہو گیا. واپس آ گئے. دن چڑھیا. جڑے بھج گئے ہیں او ول آئے. انہوں نے دھمی علیہ پوچھا یا علی سنے کل کئی تلوار آئی ہے. علی فرمایا ہاں اللہ دا احسان ہویا ہے. اساں وہ تلوار ویکھ سکتے ہیں؟ مولا فرمایا صرف ویکھ سکتے. چلو وکھاؤ. وہ پھر مولا تلوار بہر لایا ہے. ڈھیر بندیاں ڈٹھی تلوار کنہ دے منہ چون ہو گئے تے ڈھیرنا دے منہ کوڑے ہو. تلوار ہر بندے دی حسرت آئی جو یہ ذوالفقار میرے ہتھی آوے. ایک دفعہ میں اس نال لڑاں تا صحیح. ہر کچھ دیاڑے اے حسرت رہی. کچھ دنوں بعد اے حسرت حسد اچ بدل گئی. مڑو 5 10 وکھرے ہو محمد. واہ جی واہ سان تا ہاتھ نہیں لاون دیں دے. اساں تے نبی دا کلمہ پڑھے ہوئے کوئی گھروں پیسے تے نانے بھرے. عرش تو آئی ساڈا ہی حق ہے. بس رسول نال گل کرنی بے ایک جنگ اس نال علی لڑے ایک اصل. اگر ایک گل ساڑی پوری ہوئے تو ٹھیک نہیں تو اٹھائیں جواب دے آمنا ہے آئے کلمہ ہی تے آئے اپنا دین. بس اتھائیں گل جب پک دی ودی آئی اتو جنگ خندق آ گئی. حضرت سلمان محمدی دی مشورے نال خندق کھودی گئی. خندق تیار ہو گئی. مولا حضور پاک خندق کے میدان اپنے خیمے چ بیٹھے ہیں. عمر بن عبد ود اے اس دا اصلی نام ہے. عمر نہیں امر ہے عین نال مگر عمر بن عبد ود
یہ حرام زادہ 1000 بندے نال کلہ لڑدا ہے. میں کیڑی دی مثال دیواں زور دی جو جڑا توڑا جان دے انہوں اے اٹھ دا بچہ 2 2.5 3 4 من دا ہوندا ہے. یہ جلے میدان وچ کھلوے آن تے اس نو غصہ آویا تے توڑے دے پیر کول نپ کے سر تو بھما کے سٹ چھڑے نہ. اتنا طاقتور رہی 1000 بندے نال کلہ لڑدائی. اس حضور پاک دے خیمے چاہ کے نیزہ ماریا کوئی جوانی تے بہر بھیج. 63 سال زندگی ہے جڑی ظاہراً حضور پاک اس دنیا تے گزار گئے. 63 سال 63 سال کدی زہرا دے بابے نو اتنا جلال نہیں آیا جتنا اس حرامی نیزہ مارے ہے. رسول کرسی چھوڑ دیتی ہے اٹھی کھڑن فرمائندن تواڈے چو کوئی ہے جڑا اس کتے دی زبان بند کرے. مہربانی مہربانی مہربانی. تے ایک واری نہیں 3 وار نبی کوئی ہے تواڈے چو سر تلے سر تے پکھی بہ گئے. مولا امیر پوچھیا ایسا ہی تساں انہاں دے پیچھ پت تا جان دے کیوں انہاں نو بار بار فرمایا جڑے لے اے جنگ تو ولدے ہیں نا تے چولہے تے جوڑ باندھے دمی دمی تے پہر اے کھاندن چونکہ عرب والے ہونی بیڑا کھاندن ماشاءاللہ ہونی 20-25 کلو دا بکرا ہکو بندہ کھاوے دے 4 بندے پکا اٹھ کھاوے دے اتنا کھا دے. انہوں نے تو گھر کدی کسے رجایا ہی نہیں. خدا دی قسم ہے گھر کدی رجا ہی نہیں. ایک قرآن مجید میرے سامنے پیا ہے. میں کوئی ذاکرہ نو تو نہیں سن کے گلاں پکائی ودا تو تاریخ پڑھ لے. جڑے اس دور یہ صدی نا ساڑی ٹپے ٹپے تے مسجد اللہ دا گھر ہے جی. ہر خطیب دا اپنا بیان ہے. چلو باقی تو جو انہوں نے مرضی کریں مگر خدا دے گھر کھلو کے جھوٹ بولن دی کیڑی ضرورت ہے. ہاشمی غریب ہیں تے انہوں نے گھر منجی کائی نائی تے بسترا کوئی نائی تے بچھاونا کوئی نائی تے رضائی کوئی نائی تے غریب ہیں تے بڑے غریب ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے. ہاشمیاں نو خدا ایسا امیر بنایا ہی اے جڑے اتنا کھاندے ہیں نو انہاں دے وڈکے ہیں گھارے تو نہ کدی انہاں رجے ہی نہ ہیں او منتا منے دے ہیں کدی ہاشمیاں دے گھر خوشیوں سی اسا رج کے روٹی کھاسو. ایسا دسترخوان حضرت ابو طالب دے دروازے تے لگدا ہی ہاشمیاں دی ایک وکھری حویلی آئی جتھے روٹی پانی دا انتظام ہوندا ہی تے مار کا کھاندے ہیں تے ایڈے ایڈے برتن آندے ہیں دسترخوان تے جو اے جیڑے ہی بھکھے ہوئے نہ انہوں کھانا بھلو ویندا ہی اے ہیٹھو تو برتن ویندا کمال. اس دور اللہ جانی ای کیڑے ملک چو آئے ہو اسا تے ویدے ہی آج پئے ہیں. اے حسرت انہوں کھا ویندی آئی ٹکوری کھادی رکھ دیان برتن وچ جلے اٹھی کے ونجن لگے نا تے پھر نوکر سڈے نا او بھائی رک تھوڑا جو اٹھا کون کھاسی سائیاں دے حکم برتن گھر چا جاؤ. علی دے بابے دے وہڑے چو آئے ہوئے برتن بندیاں بازاراں چ ویچ ویچ کے اپنے آپ نو غنی سڑایا. تو پھر حضور پاک فرمایا میں تلوار دی گل چھیڑی ہوئی ہے بے ذوالفقار دی تو پھر نبی فرمایا یا علی اے جڑے لے چولہے تے باندھن نا تے کھاونا شروع کریں دن تے جڑے لے پکا پکا کے نندی گھر والیاں تھک دیں او وقت پوچھ دیں وے مرو تے مگرو لو. اے جو جہی جنگ تساں گئے ہو اسے جنگ دی فتح دا سہرا تا علی دے سر تے ہوندا ہے. اے تسا کیا من کریں دے تو پھر اے بہانے کریں دے
نہیں نہیں تسا تا عورتاں جو ہو تانوں کیڑا پتا تسا گھر بیٹھی ہو بس 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 چپ 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 تانوں کیڑا پتا بھائی میں دماغ خراب نہ کرو یہ ہاشمیاں دے رنگ تسا ڈٹھے نہیں ساری محنت ساڈی ہوندی دشمن دے سامنے اساں وینے ہیں زمین اساں بناونی ہوندی ہے جنگ دی فوج ساڈی ہوندی ہے ساری محنت کرنے ہیں جلے آخر تے کوئی ایک اد بچ جاوے بھرا علی نو چ بھیجے اندر محنت ساڈی ہوندی ہے نہ علی دا بن وہ پھر مولا فرمایا ترائے مرتبہ میں اس واسطے انہوں آکھیا ہے جو انہوں دا یہ بہانہ ختم ہوئے بھرا دا ہتھ نپ کے وکھرے خیمے لے گئے اپنی ابا کبا امامہ پیراہن نالین انگوٹھی آسا یعنی مکمل امامت نبوت بدل کے فرمایا ویکھو کل دے کل کفر دے مقابلے کل دا کل اچھا ایڈی سردی کوئی نہیں اتھے تو کہیں سردی بالکل سردی کوئی نہیں چلو تو ہاتھ بھی نہیں کرنے منہ تو لکا رہے تو کٹ بو وہ پھر مولا امیر علیہ السلام جڑے لے میدان آئے تو یہ حرامی بیٹھا ہی گھوڑے تھے تو مولا امیر علیہ السلام دا عربی قد نہیں سرکار دا پورا قد جی میں بندے دا قد ہونا تے یہ تو موڑ 8 فٹ دا ہی اس سمجھے بھی کوئی راہی تو لنگ دا ویسے کوئی لنگ دا جلے مولا دے کول آئین تے سامنے مرشد آکے اس سے انہوں پتہ لگا بھی تے میرے لے پاسے اس پوچھے کون فرمایا سید کتھو دا مدینہ نام علی کیڑا علی داماد محمد اچھا جڑا احد اللہ فرمایا بالکل اوہ ہاں ہمیں نا تے سنے ہیں ماشاءاللہ تے او پھر ادھے کدے آئے مولا امیر مسکرا کے فرمایا فضول نہیں آیا تینوں اپنے سردار دا کلمہ پڑھاون آیا اے ہس پیا ایویں مذاق کی طرف میں نو فرمایا ہاں تینوں تے میں نہ کلمہ پڑھا تو وقت کیا کرے سے فرمایا وقت میدان چھوڑ دے تے بھج جا بھج دے انو علی کدی نہیں مارے اچھا تجھے میں میدان نہ چھوڑا مولا فرمایا کلمہ ہی نہ پڑھیں میدان ہی نہ چھوڑیں تے وقت جیندہ ہی رہا ہمیں ایت نہیں ہو سکتا اچھا وقت تو میں مرے سے علی فرمایا تینو انج مرے ساں میں نو نبی داد دے سے اجے تک اس مذاق سمجھے ہے یہ حرامی ہائی جو ایڈا وڈا کہ بلا ہائی وہ پھر اسا کیا بات اچھا مار فرمایا جدہ میں مارا بات کئی شاہ نہیں بچتی ویسے میں چاہنا بھی میں تینوں مارا نہیں جیندہ رہو تے کلمہ بھی پڑھ لو اسا کیا نہ کلمہ پڑھ دوں تے اگر تے مارنا ہے تو مار لا فرمایا میں تین ٹھیک آخری ہوں کلمہ پڑھ لائے بچ جا یا بھج جا اسا کیا نہ بجنا ہے نہ کلمہ پڑھنا ہے تو حملہ کر سکنا ہے تو کر فرمایا چلو جے تیری نیت ہے بھی صحیح سدھا بارو بار جہنم جاون دی تو وقت کوئی حملہ کوئی وار کر سکنا ہے تو کر میں گل مقامہ اس کو جتنے ہتھیار ہیں سارے استعمال کیتے مولا نے ہر وار رد کیتا ہن اے دے ہتھیار مک گئے تے وارا آ گیا ساڑھے پیر علی دا کیسا توحید مزاج ہے علی نہیں چاہتا علی جو میں خدا دی مخلوق نو مارا فرمایا ہونی اگر تو کلمہ پڑھ لوں تے جڑے تے میرے تے وار کیتے میں تینوں معاف کر اسا کہ کوئی معاف کرانی لوڑ کوئی نہیں بس جب لڑ کیونکہ میں تو اپنے وار کر لیں ہوں تو وار کر فرمایا میں ویکھ رہی ہوں بالکل لمحے باقی تیری زندگی ہے چلو تو جو نہیں سدھا ہونا کئی شاید حسرت ہوئی تو منگ میں علی ہونے دے سا اسا کہ کیا منگا فرمایا جو منگ سے دے سا اسا کہ دے چھو مولا امیر جی میں تلوار لئی کھڑے ہیں انہیں ایدے کو سٹ چھوڑ
لا تے جڑے پیچھو بھاؤ رکھ لے وہ تلوار دے طلبگار انہوں نے پیرا ٹو زمین نکل گئی او ویک رڑی کڈی کھلے جدہ ہی کریں دا علی نوی گل کر مالیا مار اس بلان انہوں ویک نہیں سکیندا اپنی تلوار دیتی کھلے کہا کہ باؤ ہون نہیں سے بچ دے مولا بڑے مطمئن کھڑے او لازہ تا مولا دا مووے دریا لازے دے بعد ہیٹھوں کے تلوار اچ ہتھ پایس چاون لگ گئے ہلی نہیں چنگا ول تکڑا ہتھ پایس نہیں ہلی دو ہتھ پایس پسینہ آ گیا گٹیاں تائیں زمین اچ لہ گیا یا علی یہ تلوار ہے فرمایا انہ ہے اسے کہ میں 1000 نال لڑدا یہ تے ہلدی نہیں علی فرمایا الو دا پٹھا تینو تلوار دیتی ہے تلوار اللہ ہاتھا نہیں دیتا بالکل نعرہ نہیں مارنا متبارو کوئی سن لوے دھند پئی کھلی ہے وہ پھر پریشان ہو گئے سارے جو کیا کریے اس تلوار دی تو سمجھ نہیں آندی شکر ہے اس لئے منگنا سے کھلے اگر اسا دے اسے بھی تلوار سن دے یہ بلا نہیں چاہ سگی تے اسا کی میں چاہ پتہ نہیں یہ کیا ہے اس تلوار دی حقیقت خود مولا امیر نے دسی ہے جنگ سفین میں 110 دیاڑے جنگ سفین لڑی نہیں رہی ہے ایک رات جس نو دن لیلت الحریر اس رات جنگ چھڑیے 70,000 بندہ ماویے دا مولا امیر دی فوج مارے تے ساری رات جنگ ہوئی ہے تے ساری رات مولا علی لڑ دے رہے حیران ہو گئے ہو یہ رات آئی جڑی رات جنگ لڑ کے صبح دی نماز مولا علی گھوڑے دی زین اچ بے کے پڑھی مول سے بھیک گزارش کر رہی ہیں اچھا وہ پھر دن چڑھے ہے کوئی اگلا ٹائم ہے یعنی 8-9 دا ٹائم ہو سی اس لئے مالک اشتر جرنیلان او ادو لڑدے آنے ہیں مولا امیر ادو لڑدے آنے ہیں پیر مرید دے گھوڑے ایتھے آ کے رل گئے ان جا رہے ہیں مولا امیر ادو مار رہے ہیں مالک اشتر ادو مار رہے ہیں اچانک مالک پوچھیا مولا بڑی سونی جنگ لڑی سے ساری رات لڑے ہیں فرمایا ہاں ہاں اچھا میں نو انج لگتا ہے میں کوئی توڑے نزدیک بندے مارے جتنے تو سب مارے میرا خیال ہے اتنے علی فرمایا میں داد دینا تو جو میں علی دی فوج دا جرنیل ہیں مگر مالک تیری تے میری جنگ فرق ہی تیری تلوار ہو رہے میری ہو رہے اسا کہ مولا کیویں اتھے راز کھلے ہے جو علی دی تلوار کیا کر دی اسا کہ کیویں مولا فرمایا جیڑا بندہ تیری تلوار دے سامنے آوے اسا کہ سائیں رگڑ چھوڑے نا جیڑا آوے اس تا رگڑی ہونا مولا فرمایا 1 منٹ اپنی جنگ روک نال گھوڑا بھجا میری تلوار ویک جو کیا کر دی مولا امیر نے ذوالفقار چلائیے سر کٹیں دی اتھے رک گئی کوئی 100-200 بندہ زندہ چھوڑیا پھر اگے پھر بندے مرے دی اتھے رک گئی پھر کچھ بندے چھوڑے پھر اسا کہ مولا یہ تلوار تواڈی بندے کیوں چھوڑے دی علی فرمایا میری شمشیر یوں چوستی ہے لہو جیسے صحرا کے ہونٹوں پہ پانی پڑے مسکرا کے فرمایا روک لیتا ہوں تلوار بس اس لیے پھر نہ خالق کو دنیا بنانی پڑے بڑی مہربانی مولا تو وسطہ رکھے قصیدہ پڑھیے جناب بشک تو آئیں کیتی رکھیا ہے میں نو واتی قبول ہے ہاں بالکل امام حسین خیر رکھے اچھا جھکا بولن نال بندے دی صحتی ونجی سکتی ہے تو سا ماشاءاللہ خوش تا سارے بیٹھے ہو پر اے ہے بھئی جی میں چاہتا ہے وہ اصل ایک مسئلہ ہی ہے ویچ بھائی ذاکر کھلونا ہے ایتھے کھڑا ہے نا تو مجمع ہونا چاہیے ذاکر دے اگو میں وہ ذاکر آجے نا ادھا مجمع آئی دے ادھا آئی دے
وہ اصل مسئلہ یہ بنیا کھلا ہے کدی تسا رل ویندے آئے تے موڑ بلا مزہ آوے آ تھوڑا بولو آ تاں بھی مطلب چون چکھیرا بولی جاوے آ کڈو بھائی قصیدہ کھولو پڑھیے قصیدہ دعا وچ حسین شفا وچ حسین نے نا ہلے اگر نہیں آئے نا اٹھائیں بیٹھے رہو تو بولے آئے صحیح میرے نال دعا وچ حسین شفا وچ حسین خدا اور نبی دی رضا وچ حسین سبحان مہربانی مہربانی جناب مولا وسع رکھے مہربانی بڑی مہربانی 0 میٹر قصیدہ ہے 0 میٹر بادشاہ حسین دی شان دا قصیدہ بھاؤا شروع کیتا ہے دعا وچ حسین شفا وچ حسین خدا اور نبی دی رضا وچ حسین دعا وچ حسین شفا وچ حسین خدا اور نبی دی رضا وچ حسین دعا وچ حسین شفا وچ حسین خدا اور نبی دی رضا وچ حسین کدی پشت نبوی کدی دوش احمد کسی عباس میں کسا وچ حسین سبحان اللہ مہربانی سے اللہ مہربانی نصیباں دیاں گلاں ہوندا ہے نا کھیڈ مقدراں دی ہوندا جملہ سنا ہے نا سارے اے مقدراں دی کھیڈ ہے بالکل بندہ ارباں پتی ہوئے تاں اے سعادت کدی اس نوں نصیب نہیں ہوندی بندہ ریڑی والا مزدور ہوئے خدا جاندا ہے ہزاراں ایسے بندے جنہاں کہ شاہ جی دعا کریا ہے میں تو پاسپورٹ ہی نہیں بنوا سکدا تے مولا کرے تے کدی میں ہی کدی سائیاں تے جے گئے ہیں تو شام وداوندا اے نصیباں دی کھیڈ ہے بس میں بھی یہ گل کرنی ہے قصیدے دے رنگ وچ کرنی ہے تے ہاتھ جوڑ کے کرنی ہے جلگ جانے میں تیاری نہ چھوڑے نمک کھا لوے پر زواری نہ چھوڑے مہربانی مہربانی زندگیوں بھی ٹھیک مشورہ دیتا ہے خدا جان دے جلگ جاوے میں تیاری نہ چھوڑے نمک کھا لوے زواری نہ چھوڑے سفر ہے بقا ندی سے اداس لگ سی غازی میرے آس پاس آصف بڑا خوش نصیب آدمی سڈیں دے جے کو کربلا وچ حسین سبحان اللہ لجپالی مش قصیدہ بدلے نا ماشاءاللہ سونے تو بڑا پیار نال ہے تساں شوق ذوق نال میں اپنی پسند ہے قصیدہ تم سنا دینا لجپالی مش ہور ہے پیر حسین دی لجپالی مش ہور ہے پیر حسین دی لجپالی مش ہور ہے پیر حسین دے
لج پالے مشہور پیڑ حسین دے جو لکھواوے جو مٹواوے جو لکھواوے جو مٹواوے لوہ تے چل دی ہے تحریر حسین دے سبحان اللہ جیڑا بندہ علی ولی اللہ پڑھ دے لو جی ہکا واس کٹائی او علاج چھوڑی ہون تو راضی ہو جیڑا اسنا عشری ہے جیڑا شیعہ ہے اس تے واجبات فریضن وہ جڑے کدی کہے صورت چی معاف مثلا نماز ہے یہ نہیں جو بندہ 5 وقت پڑھے تے زیرہ زبران دی غلطی ہوئے کوئی فائدہ نہیں مڈھوئے بندہ وضو کرے وضو میں کیویں کرنا ہے ایتھوں ساڑا وضو شروع ہونا ہے پیر صاف ہوئے تو ایتھوں نہیں تو انہوں نے ڈھولیے پہلے سجا تے پھر کھبا تے پھر ایتھوں شروع ہو گیا وضو تے پھر کلی تے پھر ناکے پانی مول صاحب توڑے خطیب تو موجود ہیں میں تے ذاکر ہاں لقید دا فقیر ہاں مگر واجبات دی گل کر رہی ہاں بندہ پانی پاوے اتھو لم اے پانی میں مسا کیویں کرنا ہے میں اس انگوٹھے تے انگل نو دور رکھنا ہے 3 انگلی اتھو شروع کرنا ہے جتھو بال اگ رہے ہیں اتھو تک لے ہوں تلویں تری نال نر لے تکبیرۃ الاحرام میں نماز دا نیتنا اس گل دے تو یقیناً چپ کرنی تکبیرۃ الاحرام 3 رکعت نماز فرض پڑھدا وقت مغرب واجب ادا قربت اللہ اکبر ایتھے ٹھیک ہے بلا اللہ اکبر جڑا کہنا جو میں 4 رکعت نماز عشاء پڑھنا واجب ادا کر اللہ اکبر کوئی نماز انگوٹھے اندر ایتھے آونا یہ ضروری ہے میں وضو کیتا ہے پانی میں ہاتھ سے پایا ہے پاکے میں انتے نہیں کیتا ہوندہ نہیں مگر اتھے ساٹھ کے میں صرف ان کرنا ہے میرا تشہد میرا قیام میرا رکوع میں سجدہ کیتا ہے میرے پیران دے انگوٹھے صرف زمین تے لگے ہوئے کتھائی پیران دی انگلیاں تے نہیں لگی ہوئی جتھے میں انگوٹھے رکھے نو ہلتے نہیں رہے یہ جڑے ساڑھے واجبات ہیں خیر ماشاءاللہ ہزارہ بندن جڑے آدھے شاہ جی چھوٹے اللہ نماز پکائی آئی اور تک بھول اور قرآن مجید ہی بھول گیا یعنی واجبات ہی بندیاں بھولائیں واحد کلمہ جڑا ہر کہنو یاد ہے اے کلمہ یاد ہے بولے نے جنو کلمہ نہیں آندہ انہوں واگے بارڈر تو پران ساٹھاؤ او دے برتن شرطن بھانڈے پران کرو کلمہ آتی تو مسلمان ہوتی تے ماشاءاللہ ہر کہنو کلمہ یاد ہے مردیاں تک کلمہ نہیں بھولدا بالکل نہیں بھولدا ہر بندے نو کلمہ یاد ہے ہر حالت یاد ہے جی میں کلمہ نہیں نہ بھولدا میں نو خدا دی قسم ہے کلمے وانگی واسف سچائی سب نو یاد ہے مردہ ہے یزید حسین زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا مہربانی جناب کلمے وانگی واسف سچائی سب نو یاد ہے اولادی ہے جاگیر حسین دی سبحان مہربانی جناب وڈا نواب حسین ٹھیک ہے جی
بڑا لجپال ہے حسین، بڑا مہمان نواز ہے حسین. اور یار جیندہ 80 کلومیٹر تک دسترخوان ہوئے، مولا توڑے بچیاں نو رنگ لاوے. نجف تو کربلا ہے حسین نواب. میں نہ سنی ہوئے، شیعہ ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، جیڑا ہی ہو. نجف تو کربلا تائیں رستے کتھائیں کہے قدم تے دوران 40 بندے نو خیال آ جاوے فلاں چیز سنی ہے کھادی نہیں، قسم غازی دیئے اجا سوچیں دو اسی وہ چیز سامنے آوے. ایڈا نواب حسین، جنت دا سردار حسین، مہر نبوت دا سوار حسین، جیندے آرام کرن دی جگہ سید الملائک دے پر ہومن. کیڑا امیر حسین. میں توڑے تے پوچھنا جڑے پچھلے سال دے چپ بیٹھے ہو، توڑے کو پوچھنا جو جڑا نبی دی مہر دا سوار ہے، جڑا ایڈا وڈا رئیس ہے، جڑا علی امیر المومنین دا لخت جگر ہے، انہوں ہر کوئی غریب کیوں آتا ہے؟ سوال بندا ہے جی، بندا ہے نا. ایڈا وڈا امیر حسین، انہوں ذاکر آوے ممبر تے تیہ گل غریب حسین، مومنٹ بولے غریب حسین، حسین غریب ہے، حسین غریب ہے. میں تے چارے پاس سے دید کیتی ہے، میں نے تو حسین سردار نظر آئے. ایک جگہ تے آؤ کے میری نظر رک گئی، اتھے میں نے پتہ لگا ہے جو واقعی حسین غریب ہے. تے حسین نو غریب ہونا ہی چاہید ہے. او جگہ کیڑی ہے؟ تیری آنکھ تیار ہوئے. اس واسطے ایڈے وڈے سردار حسین نو ہر کوئی غریب آدھے. دھی حسین دے حسین وانگ بے کفن ہوئی، کڑیاں لے نہ سکی رسیاں نال ہی دفن. اللہ بھلا کری، اللہ بھلا کری. سین راضی ہوئی. ہر کوئی آدھا ہے امیر، و تو اسے امیر نو ہر کوئی آدھا ہے غریب. کیوں آدھن غریب؟ اصل گالے ہے دھی حسین دے حسین وانگ بے کفن ہوئے، رسیاں لے نہ سکی رسیاں نال ہی دفن ہوئے. رولی گئی قیدن ہولی گئی، ہائے مٹیاں بچ رولی گئی تصویر حسین دی. مٹیاں میں جڑی کتاب پڑھی ہے میں نے ہی کئی وجہ لبھی ہے حسین دی دھی دی شہادت دی. وہ صرف یہ وجہ ہے جو جڑے سجاد بابے دا سر چاہ کے زندانی چاہے نا. سامنے بیٹھی آئی امراؤ القیس دی دھی. سیدہ دا اماں میری بھین کن گئی. بی بی آدھی سجاد اج تب موجودہ ہویا ہے. بیمار آدھا کیڑا؟ بی بی آدھی تو دربار گئی ہیں، تیری بھین پہلے زندان ٹر دی رہی، ود دیوار نہ لگ کے بہ گئی. ود ساریاں بیبیاں نو ڈٹھس، اکھاں وسطیاں پہیاں اس وقت اکھاں بند ہو گئی ہیں. دیوار دا سہارا لے کے ستی. میں تیری پھپھی نو آکھیا مبارک ہوئی جڑی نہیں سمدھی آج سم گئی ہے. علی دی عزت دار دھی تلیاں ٹیک کے اٹھی ہے. منو آدھیے بھر جائی میں منت منی آئی. جدہ میرے برا دی دھی نو ندرہ سی میں 100 رکعت نماز پڑھ سا. بی بی آدھیے جالی دی دھی نماز شروع کی دی آئی. تیری بھیڑ دی آنکھا بند ہیں. انجھے زمین چھوڑی ادھات ودا کیا دیا بابا میں رول گئیا. بھلا ہوئی بابا تینو اکبر دا واسطہ ہے، میں نو کلہ نہ چھوڑے، میں نو نال لائے ونجے. میں بھج کے چاہے میں کیا معصومہ کہندے نال گلہ کرے نہیں. آدھی بابا آیا ودائی. میں کہ بابا تائیوں آیا جڑا کربلا کسگی آئی. میں نو آدھی آئی اماں میں اکھاں بند کی دیا میں ڈٹھا ہے میرا زخمی بابا ہے.
سینے نال اصغر اس پاسے نال اکبر میرا منہ چم کے دائی نہ رو تے کو گھلانا آیا بھلا ہوئی اچھا پھر بی بی آدھی ہون اٹ لبھیس اٹ دا سرانہ بنا کے او ستی پہیے جگاؤ بابا ملن آیس ماں سران دیا بیٹھی معصوم آنکھی کھول بابا ملن آئی اکھاں بند رہی ہیں بھائی ودا کیا دیا آوے میرا تسا بابا آؤ میرا زخمی بابا سجادہ دے اکھاں کھلے سے تا بابا نظر آسیا شالا کائنات کئی دھیے رنگ نہ ویکھے جڑا حسین دی دھی دی ٹھام بچی دیاں کھاں کھلیاں ترگاں کٹی ہوئی ہیں سجے دیاں ظلفاں کھبے ہیں کھبے دیاں سجے ہیں داڑیے چکبر تے غازی دا خون آئی آدھیے باکر جیوی میرے بابے دا سر میرے سینے تے رکھ میں بابے دا ادھار لہاوڑے سجادہ دے کیڑا ادھار یاد ہے جدہ مدینے وستے آسے بابا سفر تو ولے آ بھیڑا ملنا میں نہ اٹھی کے مل دائی بھرا میں نہ اٹھی کے مل دائی میں آمات بابا مسند تے لیٹ ہوئے دائی منہ دا یا میرے سینے تے سمپاؤ میں بڑا لمبا سفر کیتا ہے تو سمسے میرے تھکیڑے دور ہو سن میں بابے دے سینے تے سمدی آئیں بابے دی تھکان لہندی آئی آج بابے دا سر میرے سینے تے رکھ میں بابے نو اکساں اتے تو تھک داویں اتھے میں تھک پئیا بیمار بابے دا سر بھین دے سینے تے رکھیا رسیاں لے ہاتھ اتو ودھا لے بابے دے لباں تے لب رکھے جیڑا پہلا وین کیتا ہے نا حسین دی دھی شام دیاں دیوارہ ہلن پہ گئیاں بابے دا منہ چم کیا دیا بابا کربلا تو کٹھائے نہ وقت ملے آئے نہ حال سنا سکیاں بابا تیرے کسن تو لے کے تے کربلا تو شام تائیں باقی حال بادے سنے سا پہلا دکھے ہے کنج تیری تے بے خندہ خنجر جائے چلایا ہے دھی تیری نو گھوڑیا دے نالی اس بھجایا ہے کنج تیری تے بے ہائے بھلا ہو دھیا قربان کر لک دی رہی ہن تھک پئی لک دے رہی ہائے اللہ بھلا کری اللہ بھلا کری بڑی منظوری علی مجلس بابا جڑے خیمے جڑی بھین دے خیمے تو پنج وار اجازتہ منگ کے اندر آنا میں نا تیرے کسن دے بعد انہا خیمیج تیرا قاتل آگئی ہے بابا تیریاں بھیڑاں دیاں چادرہ لٹیاں نے میری بھین دا داج لٹیاں نے بابا ایک باری اکھاں کھول میرے کن ویک 9 میل پیدل ٹوریاں بابا جڑا بازار شام ہے حسین آدھا ہاں بابا چوکھا بازار ہے ماشاءاللہ کسرت نال تُساں شام دے زوار بیٹھے ہو ویکھائے ہو بالکل چھوٹا بازار ہے بندہ آرام نال جا رہی ہوئے نا آرام نال تو 10 منٹاں بعد بازار مک ویندے حسین دی دھی آدھی بابا جڑا 10 منٹاں دا بازار ہے نا اتھے تیریاں بہناں نو 42 گھنٹے لگ دیں بدماش ڈھیر آئیں رش ڈھیر آئی بابا جڑی گل سانو کھا گئی ہے نا وہ اے جڑے اگو کھڑے آئے نو راہ نائن دیں دے جڑے پچھو کھڑے آئے نو کھلومن نائن دیں دے بابا اسے بازار اچ تیریاں بھینان دے سر زخمی ہو گئے گلاں کریں دی رہی تے جڑا آخری وین کی ترس مول صاحب کی بلا بھی اس وین نو ٹچ کیتا ہے آخری اے وین آئی بابا 57 سال تیری زندگی آئی جدہ تینو کربلا شمر کٹھائی کدی ڈٹھا ہووی یا سنے ہووی عمر 4 سال ہووے سر دیوال سفید ہو بابا جی اگر 4 سال دی بڑھڑی ویکھنی ہے تا اکھی کھول او میں اے میری ذمہ داری ہے اس وین دے بعد حسین دی دھی نہیں بولی دنیا تو ٹھر گئی ہے ساریاں بیبیاں وال کھولے ہائے معصومہ ہائے ساڑے ویڑے دی رونق اچانک محمد باقر دوڑے بابا
اے ہر کئی آدھی ہے میری پھپھی مر گئی بابا میں ہون ویکھایا میری پھپھی دے لب پہ ہل دل سجاد آمل بھیڑ دے مونال کل لاوے تادی پئیے شمر آنا جا درگاہ ماری کو لکاوے کبری میری دادی ویر وے مٹھا صدقے 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 بس ایک میں ہور کردہ اس دے بعد حسین دی دھی دنیا تو ٹر گئی زندان دیاں دیوارہ ہلن پہ گئیاں بیبیانو اپنے درد بھول گئے ہر بی بی رنیے تے تیرے چوتھے امام دا فرمانے پیغام مومنین تک فرمایا جڑا علی ولی اللہ پڑھے میں سجاد دا حکم ساری زندگی بھول کے گناہ تا گناہ ہوندہ ہے دو گناہ دا نام مولا نے خود چاہے فرمایا ایک شراب نہ پیوے ایک تاش نہ کھیلے سائل پوچھے مولا کیوں تو رو کے فرمایا اس شراب اور تاش دی وجہ تو میری بہن دنیا تو ٹوری آئی میں او دے غسل واسطے 4 گھنٹے پانی منگدا رہی بے غیرت ہستا ہائی میں ادام حرامی حیا کر میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے میں کیڑے غسل پڑا تے کیڑا کفن پڑا جان دے او میلا چولا ہائی میں ختم پہ کر دا کڑیاں لے ہتھاں دے بھین دا میت چاہیس زندان چو بہر نکلے سجاد سامنے کچھ بندے ہس دے کھڑے آئیں تیرا پتھر دا دل نہیں ایک بندہ آگاوات کے حقل ماری اس کہہ دی آج تا رات بہو ودھی ہوئی ہے تکھے قدم پیا چیلے خیر دہی رو کے سیدہ دے میں غریب بے وطن ہکڑیاں پائی ودا 4 سال دی ضعیف بھین چاہی ودا اللہ ہے قبول فرماوی بسم اللہ جوانی نصیب ہوئی رو رو کے سیدہ دے بے غریب بے وطن ہکڑیاں پائی ہائے اللہ مان زندگی دا پتہ ہی کوئی نہیں اللہ جانے کہے موڑ تے مک جاوے جنہ بندہ ہونتا ہی ہائے نہیں کر سکا خدا جاندہ ہی دوسری گلی دا موڑ مردے پھیل سامنے 4 عورتہ پیان دیا ایک عورت پوچھے آئے وے قیدی روندہ ودائیں آج تا رات بہت دی ہوئی ہے کڑے پیاوے نئے سیدہ دے مائی بھیڑ مر گئی ہے تیری بھیڑ مر گئی ہے اے بھیڑ دا میت ہے ہاں لکھ لعنت تواڈی مسلمانی تے او حرام زادیوں اس غریب دی جو بھیڑ مر گئی آئی توڑے دے زیور تلا ہو آچھا سیدہ دے مائی میری تے نب دی پئی ہے جڑی مر گئی ہے اوہی پائی پئی ہے ہائے اللہ دا واسطہ ہی اتھائی مٹی تے بہ رہو بھیڑ دا منہ تے بھی کھا چا باقیرہ پھپھی دے منہ تو چادر چا باقیر چادر ہٹائی پہلے تا 4 عورتاں داؤنیاں حسین دی دھی دا منہ دکھانے بٹ اللہ مان کر کے کنڈ کر گئیں سیدہ دے مائی تُسا آکھیں تا میں بھین دا منہ بکھائے ہون کنڈ کیوں کر گئیوں ایک عورت اگاوات کیا دیئے کہہ دی پہلے 10 اندی ماں جین دی ہے سیدہ دیا زندان چ روندی بیٹھی ہے دوسری عورت آدھی تو کیڑا غریب ہے بھیڑ بیمار ہوئی علاج نہ بھی کرایا سیدہ دیا مائی میں نو رب دی قسم میری بھیڑ بیمار تا کوئی لائی تیسری عورت آدھی بیمار لائی تا 10 نے کرنا چو خون کیوں ہے اس سے لے رو کے سیدہ دیا ظالم نہیں نہیں تو روتا رہل شبر ہر جگہ ایکو تماچے مارے ایکو پیودا قاتل مرنا سینڈی چادر دو واسی پھوڑی وچھائی خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرما مومنین دا ٹر آیا قبول فرما اس آشیانے نتا قیامت آباد شاد فرما مومنین جو بے اولادن ماتمی بچڑے عطا فرما بھائی ڈاکٹر صاحب دی محنت کوشش ساری انجمن دی محنت جناب سیدان دی بارگاہ وچ قبول فرما بچیاں دے مستقبل روشن فرما پریشانیاں مصیبتاں دور فرما ساڑی دعا قبول فرما دعا دے وارث دا ظہور فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان رب صلی علی محمد